آج کے اس دور میں جیسے آپ نے دیکھا سنا ملاحظہ کیا کہ ہمارے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ پر لوگوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے. غیر تو غیر جو ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بھی آپ کی ذات میں کمیاں، خامیاں اور نکتہ چینی کرتے ہیں. اسی سلسلے میں یہ آیت مقدسہ ہے جو آپ حضرت سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ. صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. آیت مقدسہ پر غور کرو اور سمجھو کہ اللہ نے اس آیت مقدسہ میں رسول پاک کی 3 عظمتوں کا ذکر فرمایا، پھر ہمیں 3 کام کرنے کا حکم دیا. 3 عظمتوں سے پہلی عظمت ہے شاہد. شاہد کے معنی ہے گواہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مخلوق میں اللہ کے گواہ ہیں. اور سے سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مخلوق میں اللہ کے گواہ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور خالق کی بارگاہ میں میرے آقا مخلوق کے گواہ ہیں. بروز محشر آپ ہی کی گواہی آپ ہی گواہی دیے ہوں گے. بروز محشر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے، ہر امت میں سے، اے محبوب ہم ان سب پر آپ کو گواہ لے کے آئیں گے. ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی اپنے اپنے امتوں کے گواہ ان کے نبی ہوں گے اور ان سب کے گواہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے. ان کو کہتے ہیں شاہد. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا. تو آپ مخلوق میں اللہ کے گواہ ہیں اور خالق میں مخلوق کے گواہ ہیں، ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پہلی عظمت کیا ہے؟ شاہد. دوسری عظمت جو ہے وہ ہے نذیر. نذیر کا مطلب نہیں، دوسری عظمت ہے مبشر، یعنی خوشخبری دینے والا. دوسری عظمت ہے مبشر، خوشخبری دینے والا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال کرو گے، اللہ کی نوازشات کی برسات ہوگی، ہے نا، اللہ کا کرم ہوگا، جنت ملے گی، وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی اللہ کے انعامات ہیں اس کے قابل بن جاؤ گے. یہ اللہ کے رسول نے ہمیں خوشخبری دی. اور تیسری عظمت جو ہے وہ نذیر ہے. نذیر کا مطلب ڈرانے والا. آپ کہیں گے تو اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے، تو ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دہشت کرانا ہے. ڈرانے کا مطلب یہ ہے، نذیر کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے نقصانات سے آپ کو بچایا جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، یہ گناہ کرو گے کہ یہ سزا ملے گا. آنے والے نقصانات سے ہمیں بچایا جائے. یہ تیسری عظمت جو ہے وہ نذیر ہے.
ابھی اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تینوں عظمتیں مختصر طور پر میں نے بتا دی. اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ 3 کام کرو. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تو پہلا کام کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا. جب اللہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کے رسول کی عظمتیں، کرامتیں، برکتیں، نوالشات آپ کو کیسے محسوس ہو، کیسے ملے گا؟ تو سب سے پہلے ایمان لاؤ اللہ اللہ کے رسول پر. اور دوسری عظمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو. تعظیم رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلے میرے رسول کی تعظیم و توقیر کرو. آج لوگ نہ جانے کیسے رسول پاک کی بارگاہ میں نکتہ چینی کرتے ہیں. کیا خوف نہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے، اللہ فرماتا کہ ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ سے خوف کرو، اللہ سے خوف کرو. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میرے رسول کے حضور میں اونچی آواز سے بات نہ کرو. فرمایا نا، اونچی آواز سے بات نہ کرو. جیسے تم زور سے بات کرتے ہو، جب تم ایک دوسرے سے بات کرتے زور سے بات کرتے ہو تو میرے نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات مت کرو. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نکتہ چینی کرنے والے سنو، جب قرآن نے کہا تو یہ فرض ہے، تعظیم فرض ہے. قرآن کی آیت کا سلسلہ دیکھیے، ترتیب دیکھیے. اللہ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ، تعظیم و توقیر کرو، ہے نا، تعظیم و توقیر کرو. تو نماز سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ایمان مکمل اس وقت ہوگا، تمہاری نماز اس وقت ہوگی، تمہاری روزہ اس وقت ہوگا، تمہارے زکات اس وقت ادا ہوں گے جب تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی تعظیم و توقیر تمہارے قلوب و اذہان میں ہوگا. ورنہ سب بیکار ہے. یہ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. تو پہلے آپ تعظیم و توقیر کرو، اس کے بعد بکرۃ و اصیلا اللہ کی تسبیح بیان کرو، تحلیل بیان کرو. لاسٹ پر دیا ہے پہلے ایمان کو مکمل کرو، رسول کی تعظیم کرو، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ. رسول کی تعظیم کرو، اس کے بعد حج کے لیے مکہ جاؤ. پہلے رسول کی تعظیم کرو، اس کے بعد زکات ادا کرو. رسول کی تعظیم کرو، اس کے بعد تم جو ہے تمہارے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگے، ورنہ بیکار منہ پہ مار دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کے حضور اونچی آواز سے بات مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ کے رسول کی بارگاہ بلند آواز سے بات مت کیا کرو. اتنا ادب. یہ وہ مقام ہے جہاں جنید بغدادی، واجد بستامی، ارے آواز تو درکنار، سانس لینا چھوڑنا بھی ادب کے خلاف سمجھتے تھے. تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، جب بارگاہ رسول میں حاضری دیتے تھے تو آواز تو کیا نکلے گی، سانس بھی چھوڑنا گواہ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کہ بے ادبی ہو جائے. اور آج چند وقت نماز پڑھ کے لوگ رسول کو نہ جانے کیا کیا بول دیتے. اللہ کا خوف نہیں. تم ہے کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری بیسات کیا ہے؟ تم کون ہے؟ آج ٹوپی لگائے ہو، داڑھی سجائے ہو، امامہ پہنے ہو، ایک صف میں کھڑے ہو تو میرے رسول کی دین ہے، میرے رسول نے بتایا ہے. تبھی تو تم داڑھی رکھے ہو، تبھی تو تم ٹوپی پہنے ہو، تبھی تو تم دولت کی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو. ورنہ تم کون ہو؟ ہے نا، تمہارے جیسے لاکھوں مذاہب کے لوگ گھومتے ہیں، تمہارے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان گھومتے ہیں جو پیڑ کو پوجتے ہوئے نظر آتے ہیں، پہاڑوں کو پوجتے ہوئے نظر آتے ہیں، دریا کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاند سورج کو پوجتے ہوئے نظر آتے ہیں، آنکھ کی پرستش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں اللہ واحد کی ایک عبادت کرنے کا جو یہ ملا ہے، یہ میرے رسول کی وجہ سے ملا ہے.
ورنہ تم بھی کدھر گنگا میں جا کر کے ڈبکی لگا کر کے پوجا کیا کرتے تھے، ورنہ تم بھی کسی پہاڑ کی پوجا کرتے تھے۔ یہ میرے رسول کی دین ہے۔ اور سنو، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو کہتا ہے ایمان ہی ہے، اور ایمان کیا کہتا ہے؟ میری جان ہے یہ، میری جان ہے یہ۔ آپ سنو، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس، نام یاد رکھو، جنتی ہے۔ جب چلتے پھرتے نا لوگ کہتے ہیں یہ جنتی ہے، کیوں کہتے تھے؟ سنیے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قوت سماعت کمزور تھی، اونچا سنتے تھے۔ اور آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا جو اونچا سنتے ہیں اونچا بولتے بھی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ سامنے والے نہیں سن رہے کیونکہ وہ سن نہیں پاتے ہیں، تو اونچی آواز سے بات کرتے تھے، اونچی آواز سے سنتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن صحابی، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز کو بلند مت کرو، تو کعبے میرے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ آیت کریمہ شاید میرے متعلق نازل ہوا ہے، کیونکہ میں ہی تو اونچی آواز سے بات کرتا ہوں۔ ہائے افسوس کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، میں دوزخی بن گیا۔ میں رسول کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کرتا ہوں تو میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں دوزخی جہنمی بن گیا۔ راستے کے کنارے میں بیٹھ کے زار و قطار گریزاری کر رہے، رو رہے کہ میں نے کیا کیا، ساری زندگی اللہ کے رسول کی محبت میں گزاری، اور اونچی آواز کی وجہ سے میرے اعمال سب برباد ہو گئے۔ اب غور کرو، صحابی رسول ہے، ہم سے افضل، آپ سے افضل، ہمارے ماں باپ سے افضل، ہمارے پیر و مرشد سے افضل ہے کہ نہیں؟ نبی کے بعد صحابہ کرام سے افضل کون ہے؟ جب آیت کریمہ نازل ہوتی تھوڑا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ کیا آپ کو خوف نہیں ہے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے؟ وہ صحابی تو گستاخی کی نیت سے بولتے بھی نہیں تھے، بلند آواز سے بات بھی نہیں کرتے تھے، ان کی یہ مجبوری تھی، لیکن جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو دہشت سے کانپ گئے اور راستے میں گریزاری کرنے لگا۔ ایک صحابی ہے ادھر سے گزر رہے، گزرنے کے بعد دیکھا کہ یہ ثابت بن قیس گریزاری کر رہے، پوچھا ارے بھائی کیوں رو رہے، کیا تکلیف ہوئی؟ کہا آپ نے سنا نہیں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اونچی آواز سے بات کرنے والے نبی کی بارگاہ میں کہ اعمال برباد ہو گئے، تو میں تو اونچی آواز میں بات کرتا ہوں۔ پھر وہ صحابی چلے گئے رسول کی بارگاہ میں حاضری کرنے کے لیے، اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد روضہ محترمہ سے کہنے لگا کہ آج آیت کریمہ نازل ہوئی اونچی آواز سے بات کرنے والے کے متعلق، مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، ایک حجرے میں بند کر دو، میں اللہ کے بارگاہ میں گریزاری کروں، شاید میرے گناہ معاف ہو جائے، میری یہ گستاخی معاف ہو جائے، تو مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، دروازے لگا دو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کروں۔ اللہ، اور ادھر وہ صحابی رسول کی بارگاہ میں گئے جنہوں نے کہا کہ کیوں رو رہے، اور وہاں جا کے رسول کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے واقعات اور ساری کیفیت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیان کیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے قیس کو میرے بارگاہ میں لے کے آؤ۔ آپ کیا خوش نصیب ہے، ارے ہم رات دن روتے ہیں، گریزاری کرتے ہیں کہ رسول کی بارگاہ میں ہمیں بلاوا آ جائے، رسول پاک خود بلاتے ہیں، ارشاد فرماتے کہ جاؤ میرے قیس کو میرے بارگاہ میں لے کے آؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ادھر ادھر تاکتے ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، جہاں انہوں نے راستے میں دیکھ کے گئے تھے وہاں آئے نہیں موجود، اور ملنے والوں سے پوچھا کوئی پتہ نہیں پایا۔ پھر آپ کے گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا، کہا کہ ایک کمرے میں بند ہے، آواز دیا کہ قیس اور تجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بارگاہ میں بلایا ہے۔ ثابت بن قیس رسول کی باتیں سن کر کے باہر آئے کہ رسول کا حکم ہے جانا ہے،
باہر آئے اور گریزاری کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ثابت بن قیس تسلی رکھو، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرے نبی کا فرمان ہے، تیرے نبی کا حکم ہے، تم تسلی رکھو، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوں گے، ہے نا، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ رسول کی بارگاہ میں روتے ہوئے گئے اور ہنستے ہوئے تشریف لائے، ہے نا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ تو گئے تھے اپنے اونچی آواز کرنے کی معافی مانگنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے نوازشات کی برسات کر دی، ہاں اتنے نوازشات دیے، اتنے نوازشات دیے کہ ان کی جھولی بھر گئی، پھر مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمایا نہیں، ہے نا، پھر مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمایا نہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نوازشات کی برسات کر دی، کیا برسات کر دی؟ ثابت بن قیس سے ارشاد ہونا کہ ثابت بن قیس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ایک عزت والی زندگی گزرے؟ سبحان اللہ، رسول کہتے کہ عزت والی توقیر والی زندگی ہے، تو کیا زندگی ہوگی؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی عزت والی زندگی ہوگی اور تم شہادت کی موت ملے گی تمہیں اور تمہیں جنت ملے گی؟ مختار کل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے مختار کل بنایا، ورنہ کوئی کیسے کہہ سکتا کہ جنت میں نے دے دیا؟ اللہ نے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ جسے چاہے جنت میں داخل کر دے، جسے چاہے جنت سے باہر کر دے، یہ میرے رسول کی مرضی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ رسول کی بشارت تھی، رسول کا حکم تھا، آپ کی زندگی ایک بہترین زندگی، بہترین لوگ عزت و عظمت کی نظروں سے آپ کو دیکھا کرتے تھے، اور آپ شہادت کی موت میں شہادت نصیب ہوئی۔ یمامہ کی جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے اور لڑتے لڑتے اپنی جان کو اللہ کے بارے میں قربان کر دیا، رسول کی بشارت وہاں پہ دکھائی دی۔ اور تیسری بشارت دی جو جنت میں تم داخل ہوگے، تو لوگ دیکھتے تھے جب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب گزر رہے تھے راستے سے، تو لوگ کہتے تھے کہ اگر چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہے تو قیس کو دیکھو۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، ایمان تھا کہ میرے رسول نے جو کہہ دیا جنتی ہے تو جنتی ہے، کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں، کسی کو شور نہیں